بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں، ان کو راہ چلتے ہوئے ایک کاغذ زمین پر پڑا ہوا نظر آیا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا، گرد صاف کی اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی محفوظ جگہ ہو تو رکھ دوں۔ جب انہیں کوئی جگہ نہ ملے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نگل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اس کے عوض حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک مخلوق کے لبوں پر عزت کے ساتھ جاری کر دیا۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک جولاہے کے لڑکے تھے۔ روزانہ کھڑے ہو کر کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ جو روٹی ان کے لیے گھر میں آتی اس میں سے 2 روٹیاں طاق پر رکھ دیا کرتے۔ ایک مرتبہ 2 درویش ادھر سے گزر رہے تھے۔ یہ ان کے لیے روٹی لے کر دوڑے اور یہ دونوں روٹیاں ان دونوں کے ہاتھ میں تھما دی اور ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کر کہا، کھانا حاضر ہے۔ ان درویشوں کو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اس میں سے ایک نے کہا، یہ لڑکا بہت با ادب ہے، ایسے لوگوں کو یوں ضائع نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ سے اس کے لیے دینداری مانگتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، تو پھر میں اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کی بھی دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہرت اور باطنی نعمتیں ملیں وہ اسی ادب سے ملیں جو انہوں نے درویشوں کے سامنے اختیار کیا تھا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ہیں کہ شیخ شمس العارفین ایک مرتبہ حج کو گئے۔ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کا ارادہ ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے طفیل کرنا تو بے ادبی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوٹ کر گھر آئے اور ایک رات گھر رہ کر زیارت مدینہ کی نیت سے سفر کیا۔ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روضہ مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا شمس العارفین۔ اس سے پہلے ان کو کوئی شمس العارفین نہیں کہتا تھا۔ یہ خطاب ان کو تربت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا اور اسی خطاب سے اس سارے جہاں میں مشہور ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار خلوص نیت اور ادب پر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم عصر بزرگ ابو محمد اشری رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کا ارادہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حسن نے عرض کیا کہ ان کو آپ سے اعتقاد نہیں ہے، شاید آپ کے سامنے کوئی نامناسب بات کہہ دے، مگر شیخ نے کہا ہم ضرور جا کر عیادت کریں گے۔ حسن نے احتیاطاً ایک آدمی کو شیخ ابو محمد اشری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ ان کو اطلاع دی جائے کہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی انہوں نے قاصد سے کہا کہ اس ملحد سے کہہ دو میرے پاس کیوں آ رہا ہے، گرجا گھر کیوں نہیں جاتا، گرجا گھر جائے۔ حسن نے یہ پیغام شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا تو شیخ نے کہا، ان کا کہا میرے سر آنکھوں پر، میری پالکی گرجا گھر کی طرف موڑ دو۔ ساتھی اور خدام یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کلیسا پہنچے تو عیسائیوں میں شور مچ گیا کہ شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ عیسائی مذہب اختیار کرنے آ رہے ہیں۔ شیخ گرجا گھر میں داخل ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی طرف جا کر کھڑے ہوئے اور زور سے اس آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خدا کو ابھی سجدہ کرو۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، دیواروں پر لگے ہوئے اور زمین پر رکھے ہوئے سارے مجسمے زمین بوس ہو کر سجدے میں گر گئے۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر راہبوں میں سے 7 بڑے راہب اور ان کے ساتھ سینکڑوں عیسائیوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور شیخ سے بیعت کی۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے دیکھا کہ ہم نے اس بزرگ کے کہنے کا ادب کیا تو کیسی خیر و برکت ہوئی۔ جب یہ خبر ابو محمد اشری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو وہ پھر خود حاضر ہوئے اور شیخ کی تکریم کی۔
مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔